ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر، ٹی وی 8 نیوز اسلام آباد سے۔ ناظرین، صحافت ایک ایسا پیشہ ہے جو لوگوں کی خامیوں کو، حکومتوں کی خامیوں کو اور معاشرے کے بگاڑ کو دور کرنے کی ہمہ وقت کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن بدقسمتی سے صحافت جیسے معزز پیشے کو بھی ٹارگٹ کر لیا گیا ہے۔ پہلے صحافیوں کو معاشی طور پہ غیر مستحکم کر دیا گیا، بعد صحافیوں کو قتل کیا جانے لگا، اور اب صحافیوں کی آزادی رائے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ صحافیوں کو کچھ دکھانے سے روکا جا رہا ہے، صحافیوں کو کچھ لکھنے سے روکا جا رہا ہے، صحافیوں کو کچھ بتانے سے روکا جا رہا ہے۔ صحافیوں کے ساتھ ایسا غیر منصفانہ رویہ آخر کیوں سامنے آنے لگا، اور اس حکومت میں خاص کر کیوں سامنے آنے لگا، اور صحافیوں کو اس قدر مجبور کر دیا جائے گا، یہ کبھی اس سے پہلے نہیں سوچا گیا تھا۔ اسی حوالے سے ایک پیکا قانون صحافیوں کی آزادی رائے کو بری طرح مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن صحافیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس قانون کو نہیں مانتے اور نہ ہی اس ڈریکولین قانون کو مانیں گے۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ ہم بولتے رہیں گے، ہم دکھاتے رہیں گے، اور اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم ملک گیر تحریک چلائیں گے۔ اس حوالے سے افضل بٹ کی قیادت میں نیشنل پریس کلب نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کو 28 فروری میں یوم سیاہ کے طور پہ بھی منایا گیا، اور تمام صحافیوں نے پارلیمنٹ اسلام آباد کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اس قانون کو فی الفور ختم کیا جائے، ورنہ ہم اس تحریک کو پورے پاکستان تک پھیلائیں گے۔ اس حوالے سے ہماری سینئر صحافیوں سے ملاقات ہوئی۔ سینئر صحافیوں کا کیا کہنا ہے، مزید جانیے سردار ظہیر کی اس رپورٹ میں۔ یہ تالا کیوں آپ نے لگایا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں پتا سر جو گورنمنٹ نے یہ پیکا کے قانون میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں ڈرا دھمکا کر اس طرح اس لیول پر لے جائیں کہ نہ ہم بول سکیں، نہ ہم دیکھ سکیں، اور نہ ہم کسی کو دکھا سکیں اور نہ لکھ سکیں۔ اس لیے یہ علامتی احتجاج ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے منہ پر تالے لگانا چاہتی ہے تاکہ ہم بول نہ سکیں، لیکن وہ اس بھول میں ہے۔ ہم انشاءاللہ بولیں گے بھی، دکھائیں گے بھی، لکھیں گے بھی، اور ہر وہ اقدام کے خلاف احتجاج کریں گے جو آزادی اظہار رائے کے۔ سر، اس طرح کے ڈریکولین لا بنا کے صحافیوں کو ڈرایا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈرا سکتی۔ جس گورنمنٹ نے بھی اس طرح کے ڈریکولین قوانین بنائے ہیں، وہ گورنمنٹ اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ آج ان گورنمنٹوں کے جو سربراہان ہیں، ان کا تاریخ میں نام بھی نہیں ملتا جنہوں نے صحافیوں پر قدغنیں لگائی۔ بہت ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ تیمور جدون صاحب موجود ہیں، جو ہزارہ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں۔ سر، پہلے صحافیوں کو معاشی طور پہ کمزور کیا گیا، اس کے بعد انہیں قتل کیا جانے لگا، اب پیکا جیسا قانون بنا کے ان کی جو آزادی رائے ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا، کیا کہیں گے؟ بالکل جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک جو پیکا قانون ہے، جو انہوں نے امینڈمنٹ کر کے، آرڈیننس کے ذریعے امینڈمنٹ کر کے اس قانون کو لاگو کیا، جس کے مطابق صرف صحافی نہیں بلکہ پاکستان کا ہر وہ شخص متاثر ہوگا جو سوشل میڈیا کو ایز اے ٹول، اپنے انفارمیشن کا ٹول استعمال کرتے ہیں۔ ایک ڈریکونین لا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس ریاست مدینہ کے جو دعوے کرنے والے تھے، انہوں نے ایک ڈریکونین لا خاص کر یہ اس کے اوپر پورے پاکستان کی کمیونٹی کے لیے انہوں نے کیا، جو کہ انتہائی کنڈیمیبل ہے اور انتہائی مذمت ہم اس کی کرتے ہیں۔ آج کا مظاہرہ بھی اسی پیکا قانون کے مطابق اس کے جو شک ہے، جس کی انہوں نے امینڈمنٹ کیا، اس کے خلاف ہم کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، حکومت ایسے اقدامات اٹھا کے صحافت کو دبانا چاہتی ہے یا عام انسان کی آزادی رائے کو دبانا چاہ رہی ہے؟ بالکل جی، یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ صرف صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام عوام کا، جو بھی صاحب رائے لوگ ہیں ان کی رائے کو دبانے کے لیے یہ ایک ڈریکونین لا میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، جو کہ تمام، جس سے پورے پاکستان کا ہر شہری متاثر ہوگا۔
ہم مشکور ہیں جی ہزارہ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر تیمور جدون صاحب کے. شکریہ سر. سر پہلے صحافیوں کو معاشی طور پہ غیر مستحکم کیا گیا, پھر انہیں قتل کیا جانے لگا, اور اب ان کے لیے پیکا قانون بنا کے جو کہ ڈریکولین لا کے مترادف ہے, صحافیوں کے ساتھ کیا کیا جانے لگا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, جو پیکا ایکٹ ہے یا آرڈیننس آیا ہے یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. گریجولی یہ سارا کام ہوا, مختلف ادوار میں یہ کام ہوتا رہا. مشرف دور میں بھی کچھ کرنے کی کوشش کی گئی, اس کے بعد کے ادوار میں بھی گریجولی کیا جاتا رہا. فرق یہ ہے کہ ہمیں اس حکومت سے زیادہ امیدیں تھی کہ یہ اپوزیشن کی انہوں نے رکھی ہے, میڈیا لونگ پارٹی ہے, یہ ہمیں ریلیف دے گی, لیکن ہمیں تکلیف یہ ہوئی کہ انہوں نے آگے زیادہ اسکرو کرنا شروع کر دیا میڈیا کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں وزیر عمران خان صاحب کو میں نے دیکھا ہے, پڑھا ہے, سنا ہے, ان کو تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اس حوالے سے اتنا زیادہ نہیں کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ارد گرد مشیران ہیں شاید وہ وزیر اعظم صاحب کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں, اور میں توقع کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب خود اس میں انٹرویو کریں گے. وزیر اعظم صاحب سنیں گے, دیکھیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیکا آرڈیننس کے تحت ان کو اور میڈیا کو ان کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا تصادم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. تاہم ہم چونکہ مسئلہ صرف صحافتی کمیونٹی کا نہیں ہے, مسئلہ عام شہری کا ہے, وکلا کا ہے, سول سوسائٹی کا ہے اور اسٹوڈنٹس کا ہے کہ وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کریں گے تو اٹھا لیے جائیں گے, فیس بک پہ کچھ لکھیں گے تو اٹھا لیے جائیں گے, واٹس ایپ پہ میسیج فارورڈ کریں گے تو اٹھا لیے جائیں گے. تو آپ بتائیے کہ آپ تمام سوسائٹی کو کے منہ بند کرنا چاہتے ہیں, صحافیوں کو آپ بولنے سے منع کرنا چاہتے ہیں, تو کل آپ جب اپوزیشن میں ہوں گے تو آپ کیسے یہ بات کریں گے؟ دیکھیں, حکومتوں کے اندر ذرائع سے خبریں بھی چلتی ہیں, خبریں باؤنس بھی ہوتی ہیں, خبریں ٹھیک بھی ہوتی ہیں, لیکن میں یا ہمارے جو اکابرین ہیں وہ کسی بھی غیر اخلاقی صحافت یا غیر اخلاقی دلیل یا بات کے کبھی بھی حامی نہیں رہے. لیکن ہم اپنی جائز آئینی اور قانونی جو ہمارا رائے ہے, حق رائے آزادی کی حق ہے ہمارا, جو آئین ہمیں دیتا ہے, ہم اس کو سرنڈر کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. کیا کہیں گے, اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کے اوپر تنقید کو وہ اپنے لیے بڑا برا سمجھتے ہوتے تھے, اس حکومت کو تو نہ تو تنقید سے کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز سے, تو یہ صحافیوں کو دبا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, تنقید کوئی کسی کو تنقید پر اصلاح لیتا ہے, کوئی تنقید کو برا سمجھتا ہے, یہ ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے. ہمارا کام حق اور سچ کو عوام کے سامنے لے کے آنا ہے. ہم وہی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس ٹائم ہو رہا ہے ہم عوام کو ان سے آگاہ کریں, اور کسی بھی مہذب معاشرے میں, جمہوری ملک میں میڈیا کو آزادی دی جاتی ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ شاید خواہش کو خبر بنانے کا ریشو کم ہے اور حقیقت کو خبر بنا کے پیش کرنا میڈیا نے زیادہ شروع کر دیا ہے, جس کی وجہ سے شاید میڈیا پہ ناراضگی ہے حکومت وقت کی جانب سے. لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت ہے, صحافیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو لڑتے رہے, جدوجہد کرتے رہے. ہم دیکھیں, ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے عدلیہ سے بے تحاشا امید ہے, اور عدلیہ نے ہمیں ریلیف دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں عدلیہ ہی ہمیں ریلیف دے گی. لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ دیکھیے, وہ کام کیجئے کہ کل جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو آپ کو بھی اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. آج اگر آپ ہماری زبان بندی کریں گے تو کل آپ بھی اپنا نیریٹو کیسے پیش کر سکیں گے؟ آپ بھی تو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, آپ کی پارٹی کے اکابرین سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن اس کو ایشو ڈیلیبریٹلی وزیر اعظم صاحب بنایا جا رہا ہے. میں یہ لفظ ریکارڈ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے, میڈیا اور آپ کے درمیان خلیج پیدا کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ آپ کے مشیران کی طرف سے ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ عمران خان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا کوئی حربہ تو نہیں استعمال کیا جا رہا؟ دیکھیں, میں اس معاملے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں, جتنی ہم صحافتی طالب علم ہونے کے ناطے ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے ساتھ لڑائی کر کے حکومت وقت نے پریشانی کا ہی سامنا کیا, اسے کوئی آسانی میسر نہیں آئی.